نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ان پیج کو سمجھنے کے حوالے سے آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے۔ اس میں ہم نے آج جو مین چیز پڑھنی ہے وہ ہے ٹیبل میکنگ۔ ٹیبل میکنگ جو ہے وہ کئی قسم کی ہوتی ہے، جو عموماً ہمیں ضرورت پڑتی ہے کسی قسم کے کام کے لیے۔ اس میں آپ انسرٹ میں جائیں، مین مینیو میں انسرٹ کے اندر یہ ٹیبل لکھا ہوا ہے پکچر کے نیچے، انسرٹ ٹیبل۔ یہ چھوٹا سا باکس آپ کے سامنے آئے گا، انسرٹ ٹیبل اس کا نام ہے۔ پہلے خانے میں روز یعنی کتنی لائنیں آپ لگانا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے 2 لائنیں چاہیے اور کالم مجھے 5 کالم چاہیے۔ اوکے کریں، یہ آپ کے سامنے ٹیبل بن کے آ گیا۔ دوبارہ دیکھ لیں، انسرٹ مینیو میں ٹیبل، چھ کالم میں بنانے لگا ہوں اور 1 لائن، یہ بن گئی۔ اوپر 5 کالم ہیں، نیچے 6 ہیں۔ ضرورت پڑی آپ کو 1 لائن مکمل ہو گئی، مزید کالم اگلی لائن میں، تو ٹیب دباتے جائیں، اگلی لائن خود ہی بن جائے گی۔ ٹیب کا بٹن دبائیں گے، اگلی لائن خود ہی بن جائے گی۔ اس میں لکھتے چلے جائیں۔ یہ ہے ٹیبل بنانا۔ اس میں آپ پھر اسی طریقے سے سٹائل شیٹس بھی بنائیں گے اور سٹائل شیٹس میں ہی کام کریں گے۔ کوئی بھی کام ہے بغیر سٹائل شیٹ کے نہیں کرنا۔ تو سٹائل شیٹ جب ہم بنائیں گے تو ہر دفعہ بنانے کی بجائے ایک آسان حل آپ کو اور بنا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ فائل ہم نے پہلے دن بنائی تھی، اس میں مین ہیڈنگ ہے، سب ہیڈنگ ہے، عربی ہے، ترجمہ ہے، ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اس میں سے اگر آپ لے کے جانا چاہتے ہیں سب ہیڈنگ، تو اسے کاپی کر لیں رائٹ کلک کر کے اور اپنی فائل میں چلے جائیں۔ یہاں آ کر آپ اسے پیسٹ کر دیں۔ اب یہ سب ہیڈنگ آپ کے پاس آ گئی، پہلے نہیں تھی۔ اسے کلک کریں گے تو سب ہیڈنگ آپ کی سٹائل شیٹ بن گئی۔ اسی طرح آپ کو ضرورت پڑی ہے قرآن مجید کی، تو یہاں سے بھلے آپ 1 لفظ کاپی کر لیں اس کا اور چلے جائیں اپنی فائل میں، یہاں پر آپ اسے پیسٹ کریں۔ اب آپ ادھر جائیں گے تو آپ کو عربی بھی مل جائے گی، پہلے عربی نہیں تھی۔ یہاں پر بنی ہوئی سٹائل شیٹ ہم لا رہے ہیں، وہ یہاں آ کر پیسٹ کرتے ہیں تو سٹائل شیٹ ساتھ کاپی ہو جاتی ہے۔ اور اگر چھوٹی فائل ہے تو اس کی آپ مثلاً یہ یہاں پر ہے، یہ 1 صفحہ، اسے آپ کاپی کریں کنٹرول A کر کے، یہاں آ کر آپ پیسٹ کر دیں، ساری سٹائل شیٹیں ادھر آپ کی فائل میں آ گئی۔ اب آپ اس سارے ڈیٹے کو بھلے ڈیلیٹ کر دیں، آپ کے پاس سٹائل شیٹس موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم باقاعدہ تجربہ کرتے ہیں قرآن پاک کے کام کے حوالے سے۔ یہ ایک ذکر سافٹ ویئر ہے جو ہم نے خود بنوایا ہے، بنایا تو ایران والوں نے ہے۔ اس کے اندر بنیادی طور پر عثمان طٰہٰ سعودی سکرپٹ تھا جو ایسا ہوتا ہے۔
دیکھا آپ نے؟ یہ سعودی اسکرپٹ ہے جو قرآن پاک سعودی عرب میں اور عرب ممالک میں لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں بنیادی اور حقیقی طور پر یہ قرآن مجید کے لیے لکھا ہوا ٹیکسٹ تھا۔ اس کے اندر ہم نے پاکستانی جو ہے اسٹائل انڈو پاک کے نام سے ڈالا ہے۔ اسے آپ اوکے کریں گے تو یہ ہمارے والا اسکرپٹ اس کے اندر آ جائے گا۔ اس کو آپ کاپی کریں، اس کو لے چلیں ان پیج میں، یہاں اسے پیسٹ کریں، اس کو لگائیں عربی اسٹائل شیٹ۔ کتنی آسانی ہے، صرف ہم نے ایک کلک کی ہے، عربی فونٹ بھی لگ گیا، فونٹ سائز بھی لگ گیا، لائن ہائٹ بھی لگ گئی، پیراگراف بھی لگ گیا، سب چیزیں جو ہمیں ریکوائر ہیں، جو ضرورت ہے، سب کچھ آٹومیٹک آ گیا۔ اب ہم اس کے ساتھ ترجمہ بھی اٹیچ کریں گے۔ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے اسی پروگرام کے اندر۔ یہ فتح محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ترجمہ ہے۔ اس کو آپ کاپی کریں، آیت کے ساتھ یہ بھی اتنا ہی سلیکٹ ہو جایا کرتا ہے۔ یہاں آ کر آپ پیسٹ کریں۔ یہ عربی سٹائل شیٹ لگ گئی ہے، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جا کر اسے ترجمہ کر دیں۔ آٹومیٹک سسٹم ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اس سارے کام میں صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے حوصلہ۔ آپ ہمت نہ ہاریں، حوصلہ بلند رکھیں، کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آپ کو یہ قرآن مجید کی آیت بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ آپ چاہتے ہیں کہ واو کا ترجمہ آپ الگ خانے میں لکھیں، ایک ٹیب دے دیں، اور یہ اس کے بعد ما کا ترجمہ آپ الگ خانے میں لکھیں، اسے بھی ٹیب دے دیں۔ کانا جو ہے اسے بھی آپ ٹیب دے دیں، لیمومن کو ٹیب دے دیں۔ ولا اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں، دونوں کو اکٹھا رہنے دیں، ٹیب دے دیں۔ مومنہ کے آگے پھر ٹیب دے دیں۔ تقریباً اتنے الفاظ جو ہیں وہ ایک لائن میں آ سکتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ نیچے ہے، اور کو ٹیب دیں۔ یہ چونکہ اس کے مطابق نہیں لکھا ہوا، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوگا، ویسے میں آپ کو سمجھانے کی خاطر بس ایک ایک لفظ جو ہے وہ الگ الگ کر دیتا ہوں۔ مثلا یہ اس کا ترجمہ ہے، اسے آپ یہاں سے اٹھائیں، کنٹرول ایکس شارٹ کٹ ہے، کٹ ہوتا ہے رائٹ کلک میں، پھر اسے پیسٹ کریں، کنٹرول وی سے پیسٹ ہوتا ہے۔ اس کو ترجمہ آپ سٹائل شیٹ لگائیں۔ اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ لکھے ہوئے ٹیکسٹ کو ٹیبل میں کیسے کنورٹ کرنا ہے۔ عربی ہم نے اوپر لگا لی، ٹیب دے دیا، اردو نیچے لگا لیا، اس کو بھی ٹیب دے دیا۔ اب دونوں کو اکٹھا سلیکٹ کریں، ہوم کے اوپر کلک کر کے شفٹ کے ساتھ دونوں لائنیں سلیکٹ کر لیں، رائٹ کلک میں جائیں، آخری آپشن ٹیکسٹ ٹو ٹیبل، یہی ہم نے پہلے بھی استعمال کی تھی، اوکے کریں گے تو آپ کا لکھا ہوا تمام خانوں میں آ جائے گا۔ سٹائل شیٹس چونکہ ہم نے پہلے کی بنائی ہوئی ہیں، اس لیے وہ رائٹ لائن آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ خانوں میں چونکہ اس کی سینٹر لے کے جانا ہوتا ہے، کنٹرول ٹی کریں، عربی میں چلے جائیں، موڈیفائی کر کے پیراگراف میں جا کر رائٹ کی بجائے سینٹر کر دیں، سینٹر میں ہو گیا۔ مینول کوئی کام نہیں کرنا، کوئی کام خواہ نہیں کرنا، سٹائل شیٹ کے اندر جا کے تبدیلی کرنی ہے جو بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثلا یہ ترجمہ ہے، یہ بھی رائٹ لائن ہے، کنٹرول ٹی کر کے موڈیفائی میں جا کے ترجمہ کو ہم پیراگراف میں جا کے اسے بھی سینٹر کر دیں گے۔ یہ ہماری یہاں کی ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب آپ کو بڑے خوبصورت انداز میں یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ترتیب وار ہم نے ان کو بنایا ہے اور ہمیں آخری دو خانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں غلطی یہ ہے، ولا دو لفظ ہیں اور ترجمہ ہم نے ایک کا لکھا ہوا ہے۔
تو اس لیے وہ ایک لفظ آگے چلا گیا ہے. اب اس کو ہم توڑیں گے. رائٹ کلک میں جائیں, ٹیبل ٹو ٹیکسٹ. پہلے ہم نے ٹیکسٹ کو ٹیبل میں کنورٹ کیا تھا, اب کیا کر رہے ہیں؟ ٹیبل ٹو ٹیکسٹ. اب یہ آپ سے پوچھے گا ٹیب بنانی ہے, پیراگراف بنانا ہے, تو چونکہ ہم نے پھر بھی اسے ٹیبل میں لے کے جانا ہے اس لیے ٹیب ہی رکھنا ہے. یہ وہیں آ گیا. اب ایسا کرتے ہیں, یہ اس لفظ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لا کا ترجمہ ہے, اس کو ساتھ ملا دیا. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں اس میں آپ کو ٹیب نظر نہیں آ رہی کہیں بھی. یہ ویو میں جائیں, شو انویزیبلز, سیکنڈ لاسٹ شو انویزیبلز, اس میں یہ آپ کو ٹیب دکھانا بھی شروع کر دے گا اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ کہاں زائد لگی ہوئی ہے. لفظ کے آخر میں جو لائن کے آخر میں جو آخری لفظ ہے اس کے بعد ٹیب نہیں ہونی چاہیے ورنہ فالتو خانہ بن جائے گا. یہ دیکھیں آخر میں 2 لگی ہوئی ہیں, یہ دونوں ڈیلیٹ کر دیں. یہاں بھی ایک لگی ہوئی ہے, اسے بھی ڈیلیٹ کر دیں. اب دوبارہ اس کو آپ سلیکٹ کریں اور رائٹ کلک میں جا کے ٹیکسٹ ٹو ٹیبل کر دیں. اوکے. اب یہ مکمل ہو گئے, پوری لائن میں مکمل ہو گئے. بالفرض یہ سب ایک جیسے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ اور کے لیے خانہ بہت بڑا ہے, برا لگ رہا ہے, یہاں لائن کے سینٹر میں آئیں, تیر بن جائے گا, اسے پکڑ کر دائیں جانب لے آئیں, خانہ چھوٹا ہو گیا. یہ ویو تھوڑا سا خراب ہو جایا کرتا ہے, اس کی پرواہ نہیں کرنی. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. F7 اور F8 کا استعمال کریں, آپ کا ویو صاف ہو جائے گا. F7 F5 سے, یہ مین کی بورڈ کے سب سے اوپر والے بٹن ہوتے ہیں. F5 بالکل چھوٹا, F6 تھوڑا سا بڑا, یہ تقریباً 50% ہے. F7 100% ہے اور F8 200% ہے. یہ اس کا ویو ہوتا ہے اور میکسیمم ان پیج 300 تک ویو دکھاتا ہے. اور 300 کے لیے یہ تھوڑا سا نیچے اگر آپ غور کریں, یہ جہاں 200 لکھا ہوا ہے, یہ نظر آیا, اس کے اوپر آپ 3 ٹائپ کر دیں, 300. میکسیمم یہ اس کا بڑا ویو ہے, اس سے بڑا ویو ان پیج نہیں دیتا. تو یہ دیکھیں بہت خوبصورت جو ہے وہ آپ کی ضرورت کے مطابق جو ہیں وہ بن چکے ہیں. اسی طرح آپ مزید اگر خانے بنانا چاہتے ہیں اور اگر خانوں کے درمیان میں فاصلہ رکھنا ہے تو یہ دیکھیں, یہ انٹر جو ہے یہ لائن کی نشاندہی کر رہا ہے, یہ انٹر کا نشان کہلاتا ہے. اور سپیس کے لیے یہ چھوٹا سا نشان ہوتا ہے. یہ میرے ماؤس کی طرف دیکھیں نا, یہ 2 لفظوں کے درمیان چھوٹا سا نشان, یہ سپیس کے لیے ہوتا ہے. اگر کسی جگہ پر زیادہ سپیس ہے بالفرض, یہ دیکھیں تو وہ اس طرح شو ہوگی. اس طرح ترتیب خراب ہو جاتی ہے. جہاں آپ کو ایک سے زیادہ سپیس نظر آئے تو اسے بھی آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. نئے سیکھنے والے ہر لفظ کے بعد 2-4 سپیس خامخواہ دبا دیا کرتے ہیں, تو ان کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. شو انویزیبل, یہ ویو کے اندر یہ آپشن تھی. اگر آپ کو ٹائپنگ کے دوران یہ چیزیں تنگ کرتی ہیں تو آپ دوبارہ ویو میں چلے جائیں اور ہائیڈ انویزیبل کر دیں آپ. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ پرنٹنگ میں نہیں آتی. مطلب آپ یہ ایسا نہ ہونا کہ آپ ان کو دیکھیں کہ یہ کیا آ رہا ہے, پتہ نہیں میرا پرنٹ کیسا آئے گا, اور پرنٹر آپ کے پاس نہ ہو تو خواہ پریشان نہیں ہونا, یہ پرنٹنگ میں نہیں آتے. تو ان کے شو کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. یہ لائن ہے, یہ اتنا فاصلہ تو دوسرے ٹیبل کے درمیان ضرورت ہی نہیں ہوتی. اگر آپ ڈائریکٹ بغیر کسی فاصلے کے لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں ٹیبل کی لائن کے آخری خانے میں آپ جا کر ٹیب دبا دیں تو ایک خانہ بن جائے گا. پھر آپ مزید دوسرا بنا دیں تو اس کے لیے آپ پھر ٹیب دبا دیں. اور اس میں عموماً جو ہے جو قرآن پاک کے کام کے حوالے سے ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً قرآن پاک تو ہمارے پاس لکھا لکھایا ہے, وہ تو ہم نے کاپی پیسٹ کرنا ہے.
اور رہ گیا ترجمہ، وہ بھی عموماً لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر لکھا ہوا نہ ہو تو وہ آپ یہاں نیچے ٹائپ کر لیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے جی ٹیبل بنانے کا، اور اس کی شارٹ کٹ کی ہے آلٹ آئی ٹی توڑ دے گا، دوبارہ آلٹ آئی ٹی بنا دے گا۔ توڑنے کے لیے سب کو سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی ٹیبل کے اندر آپ کرسر کو کھڑا کریں، جیسے یہ میں نے دوسری لائن میں کھڑا کیا ہوا ہے، اس کو میں نے شارٹ کی کے ساتھ آلٹ آئی ٹی میں نے کلک کیا، انٹر کیا تو یہ خانے ٹوٹ گئے، اور سلیکشن موجود ہے، یہیں دوبارہ بنانا چاہتے ہیں بنا لیں، یہاں سے آپ دوبارہ سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں دوبارہ کر لیں۔ یہ نیچے والا انٹر جو ہے یہ اگر آپ ساتھ سلیکٹ کر لیں گے تو ایک لائن آپ کی اور بڑھ جائے گی، یہ 2 لائنیں خالی ہیں، آلٹ آئی ٹی کر رہا ہوں 3 لائنیں ہو گئیں۔ یہ انٹر خالی انٹر نہیں ہے، یہ پوری لائن شمار ہوتا ہے، اور جب آپ ٹیبل میکنگ کے دوران اس کو سلیکٹ کر لیں گے انٹر کو بھی ساتھ تو وہ پوری ایک لائن کا اضافہ کر دے گا۔ اچھا جی، اب ٹیبل تو بن گیا، ضرورت پڑ گئی اس کو ڈیلیٹ کرنے کی کہ یہ تو خامخواہ لائن بن گئی ہے، ابھی خامخواہ بنی ہے نا ایک لائن، تو پریشانی شروع ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب اگر توڑتے ہیں تو ساری سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے، یقیناً توڑنے کے بعد پھر بنائیں گے، پھر سیٹنگ کریں گے، وقت ضائع ہوتا ہے نا۔ تو اس وقت کو بچانے کے لیے آپ صرف نیچے والی لائن کو سلیکٹ کریں، ماؤس کے ساتھ سلیکٹ کر لیا، رائٹ کلک، یہ سب سے آخر میں ہے ٹیبل فارمیٹ کے نیچے سب سے آخر میں ٹیبل لے آؤٹ۔ ٹیبل لے آؤٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ سب سے اوپر ہے رو، نیچے ہے کالم۔ یہ جو ہم نے سلیکٹ کی ہوئی ہے یہ رو ہے، پوری لائن ہے، کالم نہیں ہے، کالم اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ تو اب اگر آپ نے اس کو رو لکھے ہوئے کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو یہیں رہنے دیں اور یہاں سے ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں، لائن اڑ جائے گی۔ اس کو ڈیلیٹ کی شارٹ کی سے نہیں کر سکتے؟ نہیں سلیکٹ کرنے کے بعد چلیں آپ کا شوق پورا کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجیے آپ، یہ میں نے سلیکٹ کر لیا اور یہ میں نے ڈیلیٹ دبا دیا، یہ لے جی، خاص کام ہے نا، عام کام نہیں ہے۔ ہاں یہ دیکھیں ڈیلیٹ سے ایک فائدہ ہو سکتا ہے، یہ دیکھیں میں نے یہ سلیکٹ کیا ہے، ڈیلیٹ کا بٹن دبایا ہے، ٹیکسٹ ڈیلیٹ ہو گیا ہے، ٹیبل ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ تو ٹیبل کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اگر لائن ڈیلیٹ کرنی ہے تو پوری لائن سلیکٹ کریں گے یوں کر کے، پوری لائن جب سلیکٹ ہو جائے گی رائٹ کلک کریں گے، ٹیبل لے آؤٹ میں جا کر آپ صرف ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے۔ اور اگر آپ کو کالم ڈیلیٹ کرنا ہے، مثال کے طور پر یہ آخری کالم آپ کو ڈیلیٹ کرنا ہے، تو اس اکیلے کالم کو آپ سلیکٹ کریں، رائٹ کلک میں جائیں اور اسی طرح ٹیبل لے آؤٹ میں اب یہ رو کو ڈیلیٹ کریں گے تو یہ تینوں ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ آپ نے تینوں لائنیں بھی سلیکٹ کی ہوئی ہیں، کالم بھی سلیکٹ کیا ہوا ہے، اگر آپ اسی پوزیشن میں ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں تو تینوں لائنیں اڑ جائیں گی۔ اور اس کو کالم کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے یہ کالم پر آپ کلک کریں گے اور آفٹر پر بھی کلک کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ڈیلیٹ کریں تو وہ ایک کالم ڈیلیٹ ہوا ہے۔ انڈو یہ میں کر دیتا ہوں جی، کنٹرول زیڈ اس کی ہوتی ہے، کچھ نہیں آئے گا۔ جیسے ہم پاکستانی ہیں، انڈیا والوں نے ہمارے دماغ کے مطابق پروگرام بنایا ہے، ہمارے کام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں نا۔ تو اس ان پیج کا جو موجد ہے وہ ایک جو ہے نا سکھ ہے، RP سنگھ اس کا نام ہے۔ تو یہ انڈو جو ہے ٹیبل میں نہیں مانتا اور ٹیکسٹ کے اندر صرف ایک دفعہ مانتا ہے، بار بار نہیں۔ تو اس لیے کام کرتے ہوئے نہایت دماغ کی حاضری کے ساتھ کام کرنا ہے، کہیں غلط آپشن پر کلک کرنے کے بعد زیادہ نقصان نہ ہو جائے۔ جب غلطی ہو جائے تو فوراً انڈو کریں، کنٹرول زیڈ کا بٹن دبائیں ایک ہی غلطی پر، اور اگر 2 ہو گئیں تو ایک چیز ضائع ہو جائے گی، ایک
بچ جائے گی. اور زیادہ نقصان ہونے کی صورت میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ فائل کو بغیر سیو کیے نو سیو جو ہے آپ بند کر دیں. تو جو پچھلا کیا ہوا کام ہے کم از کم وہ ضرور محفوظ رہے گا. اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی بیک اپ فائل جو ہے وہ ایک سے زیادہ بنانی ہے, وہ بھی آپ کو بتائی ہوئی ہے, ایپلیکیشن کے اندر موجود ہے. پہلے سبق میں یہ آپ کو بتایا تھا. تو اب یہ تو ڈیلیٹ کرنے کا معاملہ آپ نے سیکھ لیا, اور کہیں بنانے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, اور ضرورت عین درمیان میں بھی پڑ سکتی ہے, آخر میں بھی اور شروع میں بھی. مثال کے طور پر ہمیں ضرورت ہے یہ لائن کے پہلے خانے کے اوپر ایک اور خانے کی. ہم نے یہاں پر لکھنا ہے کہ یہ عربی ہے, پھر اس کا ہم نے ترجمہ اس کی ہیڈنگ دینی ہے. تو یہاں پر پہلے خانے میں کلک کر کے رائٹ کلک کریں گے, وہیں ٹیبل لے آؤٹ میں جائیں گے, اور یہاں ہم نے ایک لائن ایڈ کرنی ہے, لہٰذا رو اور بیفور اور انسرٹ کا بٹن دبائیں گے جو ڈیلیٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے, اور بڑے مزے سے ایک خانہ پوری لائن میں تمام کالموں سمیت آ جائے گا. اور اس کے اوپر اب آپ جو لکھنا چاہیں لکھ لیں. عموماً فہرست بناتے ہوئے بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ فہرست میں فہرست یا عنوان اور صفحہ نمبر لکھا ہوا تو نہیں ہوتا نا, وہاں بھی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ پہلے خانے میں آ جائیں اور رائٹ کلک کر کے ٹیبل لے آؤٹ میں چلے جائیں, اور جو ہے نا یہاں پر آپ رو انسرٹ کروائیں. یہ تو پوری لائن آپ نے انسرٹ کر لی, اور بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے بالفرض یہ کانا کے بعد آپ کو ضرورت ہے ایک اور کالم کی, اس میں آپ کچھ اور لکھنا چاہتے ہیں, تو یہاں پر آپ پھر ٹیبل لے آؤٹ میں جائیں گے, اور یہاں ہمیں کالم چاہیے تو ہم کالم کے اوپر کلک کریں گے. اور کالم یہ جس خانے میں ہم نے کرسر کی کلک کی تھی اس سے پہلے چاہیے یا بعد میں چاہیے. تو مثال کے طور پر ہمیں اس سے پہلے چاہیے, تو بیفور پر کلک کریں گے انسرٹ, تو یہ کانا سے پہلے ہمارا خالی خانہ بنا ہے. یہ پوری لائن جو تھی اس میں ایک کالم ایڈ ہو گیا ہے. اور اگر ہمیں کانا کے بعد کی ضرورت ہے تو بالکل ہم اس کو کالم اور آفٹر کے اوپر کلک کریں گے, انسرٹ کریں گے, تو کانا کے بعد بھی ایک خانہ ایک کالم پورا آ جائے گا. یہ ضرورت کی چیزیں ہیں, یہ ٹائپنگ میں کتاب میں کہیں بھی اس کی کچھ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, اور یہ چیزیں یاد رکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ چیز آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی, کیونکہ ایک چیز کو میں نے کئی مرتبہ آپ کو ٹرائی کروا دیا ہے. یہ سر سمجھ آ گیا, لیکن جو کل کے لیکچر میں ہم نے کچھ ٹرمز پڑھی تھی لاسٹ لیکچر میں, کیا تھی, نہیں سمجھ آئی. کیا تھا وہ؟ جیسے ہم نے پیراگراف سیٹنگز پڑھی تھی اور کریکٹرز کی, تو پیراگراف اسٹائل شیٹ میں, اسٹائل شیٹ میں, جی جی اسٹائل شیٹ میں جو پیراگراف سیٹنگ تھی اس میں جا کے جب ہم وہ انٹر لائن گیپ تھا, اور ہاں میں اس کے بارے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. اس میں ہماری جو ہماری میئرس ہے نا, یہاں پر پی ٹی کچھ ہے نا بعد میں, جی پوائنٹس, میئرس میں ملی میٹرز. ہاں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جب آپ اسٹائل شیٹ کی سیٹنگ کر رہی ہیں, مارجنز وغیرہ جو ہے وہ آ رہے ہیں, مارجن کو آپ نے سیٹ کرنا ہے یا اسٹائل شیٹ کے اندر, تو اس میں بعض اوقات ملی میٹر لکھا ہوا آتا ہے, تو ملی میٹر کے ساتھ اس کو جو ہے سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ آپ نے بڑا بہترین سوال کیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایڈٹ پریفرنس, اس میں جو ایپلیکیشن ہے, پہلی چیز ایپلیکیشن ہے, اس کو ہم نے نہیں چھیڑنا. ایڈٹ پریفرنس ڈاکومنٹ, ہاں یہ ہے ڈاکومنٹ. تو یہ ڈاکومنٹ جو ہے پریفرنس, اس کے اندر آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے میئرمنٹ یونٹس جنرل. یہاں پر آپ جو عام طور پر لکھا ہوتا ہے وہ ملی میٹر ہوتا ہے. جب آپ پہلی دفعہ اسے کھولیں گے نا تو یہاں پر ملی میٹرز لکھا ہوتا ہے, یہ نظر آ گیا سب کو. اس کو آپ نے انچز کر دینا ہے, اور نیچے کریکٹر کے لیے آپ نے پوائنٹس ہی رہنے دینا ہے. جرنل آپ کے انچ چلیں گے,
اور کریکٹر کی سیٹنگ کے لیے پوائنٹس جتنے بھی ہوں گے وہ پوائنٹس میں چلیں گے. اس میں بھی انچ اور پکسل اور پوائنٹ اور ملی میٹر سینٹی میٹر سب چیزیں ہیں، لیکن اس میں جو سب سے آسان چیز ہے وہ یہی ہے کہ جنرل میں آپ جو ہے انچز کر دیں اور کریکٹر کے اندر آپ پوائنٹس کر دیں. ٹھیک ہے جی. اور پیراگراف سیٹنگز کی جو باقی کی ٹرمز تھی وہ بھی ایک دفعہ جی دوبارہ دہرا دیتا ہوں. یہ سمجھ آ گیا نا سب؟ ہاں جی. یہ جو ابھی چیز میں نے آپ کو بتائی ہے نا، مثال کے طور پر یہ جب کوئی فائلیں نہ کھلی ہوئی تو یہ چیز یہ دیکھیں، یہ سب سے شروع میں موجود ہے، یہ ڈاکومنٹ ہے، کنٹرول F11 اس کی ہے. تو سب سے پہلے جب ان پیج کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں کہ آپ ڈاکومنٹ میں اوپر انچیز کر دیں اور نیچے پوائنٹس کر دیں. پھر آپ کا معاملہ کہیں بھی کوئی اس حوالے سے، اس کی سیٹنگ کے حوالے سے پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور جب آپ فائل کھول لیں گے، مثال کے طور پر یہ ہم نے فائل کھول لی ہے، تو پھر آپ کو یہ چیز ملے گی ایڈٹ، آخری آپشن ہے پریفرنس، اور اس میں دوسری ہے کنٹرول F11 والی ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. سٹائل شیٹ جو ہے بنانے کے حوالے سے، جیسے ہم ایک اور کوسچن ہے کہ ہم جیسے کل لکھ رہے تھے نا، جب ہم نے ہیڈنگ بنائی جی، اس کے بعد دوبارہ نارمل پر لانے کے لیے کیا کریں گے؟ اس کو نارمل پر لانے کے لیے جو سب سے آسان حل ہے، یہ نارمل لکھا ہوا جہاں نظر آ رہا ہے نا یہ والا، یہاں پر یہ سب سٹائل شیٹیں آ رہی ہوتی ہیں. جتنی بھی بنائیں گے وہ یہاں آئیں گی. مثال کے طور پر یہ دیکھیں، میں نے یہ مین ہیڈنگ پہ کلک کیا تو وہاں ہیڈنگ آ گئی ہے. میں نے یہ بسم اللہ پہ کلک کیا تو نارمل آ گیا ہے. میں نیچے گیا ہوں، سب ہیڈنگ پر کلک کیا تو سب ہیڈنگ آ گئی ہے. اب مثلا آپ نے یہ سرخی جو ہے آپ نے دی، اور سرخی دینے کے بعد آپ نے انٹر مارا. انٹر مارنے کے ساتھ ہی وہ اگلے صفحے پہ چلا گیا، کیونکہ مین ہیڈنگ کو ہم نے پیج بریک بھی لگائی ہوئی ہے. تو اگلے صفحے پہ جانے کے بعد یہ اب ہم نے اس کو نارمل میں لانا ہے، تو یہاں کلک کریں جا کر، اور اوپر نارمل ہے کلک کریں، وہ واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گا. یہ تو ہے آسان سا حل. اور ایسے کام کے لیے عموماً شارٹ کٹ کی جو ہے، شارٹ کٹ کی وہ بنا کے رکھتے ہیں. آپ کو اس دن بتایا تھا کہ شارٹ کٹ کی جو ہے نارمل کی جو آپ N سے بنا لیں، کنٹرول شفٹ N، اور اگر نہیں بنائی ہوئی کنٹرول T کریں اور چلے جائیں. یہ نارمل ہے، موڈیفائی کریں. مثلا یہ دیکھیں میں نے N لکھا ہوا ہے، N کی بجائے کچھ اور لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ یہاں پر میں نے لگا دی ہیڈنگ، اگلے صفحے پہ پھر چلا گیا، انٹر کیا، مزید اگلے صفحے پہ چلا گیا، کنٹرول شفٹ N کریں گے تو وہ پیچھے آ جائے گا، نارمل پہ آ گیا. اب یہاں پر اس کے بعد مجھے عربی چاہیے تو کنٹرول شفٹ A کیا، عربی میں چلے گئے. اب مجھے ترجمہ چاہیے، کنٹرول شفٹ T کیا، ترجمے میں آ گئے. تو یہ شارٹ کٹس جو ہیں وہ آپ ساتھ ساتھ استعمال کریں گے تو ان کو یاد کرنے کے لیے آپ کو کوئی رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ استعمال کریں گے 1-2 منٹ کے بعد، 4 منٹ کے بعد یہ چیزیں آٹومیٹک یاد ہو جاتی ہیں. اور بالفرض اگر یاد نہیں ہوتی تو کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ لکھے ہوئے ہیں، ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو چاہیے اس کے اوپر کلک کریں وہ سلیکٹ ہو جائے گی، کام کرنا شروع کر دے گی. جی ٹھیک ہے، آگے چلیں جی. پیراگراف سیٹنگ، کنٹرول T کیا، یہ ہم نارمل میں چلے گئے، موڈیفائی کیا، یہ پیراگراف ہے. پیراگراف کے اندر سب سے اوپر ہے الائنمنٹ. الائنمنٹ میں جو ہم رننگ ٹیکسٹ لکھ رہے ہیں، کتاب متواتر چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے، اس کے لیے جسٹیفائیڈ آپشن لگاتے ہیں. اس میں لیفٹ ہے، رائٹ ہے، سینٹر ہے، جسٹیفائیڈ ہے، اور فورسڈ جسٹیفائیڈ ہے. جو جسٹیفائیڈ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ 8-10 لائنوں کا پیراگراف ہے تو وہ اوپر والی جو پوری لائنیں ہیں ان سب کو وہ تقسیم کر کے برابر سپیس دے دے گا، اور جو آخری لائن ہے وہ جتنی ہے اتنی ہی رہے گی، آدھی ہے، چوتھائی ہے، جتنی بھی ہے وہ اتنی رہے گی آخری لائن. اور فورسڈ جسٹیفائیڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آخری لائن کو بھی تقسیم کر دیتا ہے
اور آخری لفظ جو ہے آخری لائن کا وہ کونے میں لے جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کو یہ کام کر کے دکھاتے ہیں. یہ فورسڈ جسٹیفائیڈ میں نے کیا, یہ نارمل میں ہم نے اس کو اپلائی کیا, تو چونکہ ہمارے پاس یہاں پر یہ ٹیکسٹ یہ دیکھیں یہ چونکہ ہم نے یہ تبدیلی نارمل میں کی ہے, نارمل میں تبدیلی کی وجہ سے جو تبدیلی نارمل میں ہوتی ہے وہ تمام سٹائل شیٹس کے اندر اپلائی ہوتی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. سٹائل شیٹ میں نارمل سب سے پہلے بنتی ہے. آپ نے کتاب کے لیے جو نارمل کی سیٹنگ کی ہے وہ سیٹنگ تمام نئی سٹائل شیٹس میں آٹومیٹک کاپی ہوتی ہے. اور اگر آپ نے باقی سٹائل شیٹس کو بنانے کے بعد نارمل کو پھر سے چھیڑ دیا, خصوصاً اس کی الائنمنٹ کے حوالے سے, یا کوئی بھی ایسی تبدیلی آپ نے کر دی, تو وہ باقی تمام سٹائل شیٹس کے اندر بھی آٹومیٹک ہو جائے گی. ابھی یہ عربک سٹائل شیٹ کے اندر ہم نے فورسڈ جسٹیفائیڈ نہیں کیا, لیکن اس نے کر دی ہے. کیوں؟ ہم نے نارمل کو چھیڑ دیا ہے, اور یہ عربک جو ہے نارمل کے اوپر بیس کر رہی ہے. تو اب ہم اس کو درست کرنے کے لیے اس کے اندر جائیں گے, کنٹرول ٹی کر کے موڈیفائی میں جائیں گے, اور یہ پیراگراف میں جائیں گے. دیکھیں ہم نے لگایا جسٹیفائیڈ تھا, چونکہ بعد میں نارمل کو چھیڑا ہے اس لیے ادھر بھی وہی آٹومیٹک سلیکٹ ہو گیا, لہٰذا ہم اس کو جسٹیفائیڈ کر دیں گے اور یہ اپنی جگہ پر آ جائے. اب نارمل جو ہے, جو نارمل ٹیکسٹ لکھیں گے وہ فورس جسٹیفائیڈ ہی ہوگا نہیں, لیکن عربک ہاں موجودہ سیٹنگ میں ٹھیک کہا آپ نے, ہم نے نارمل میں جو ہے وہ فورسڈ جسٹیفائیڈ کیا ہے. وہ دیکھیں یہ دیکھیں, یہ دین اسلام کو دیکھیں, یہ سب ہیڈنگ تھی, یہ بھی اسی طرح چینج ہو چکی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں یہ بسم اللہ لکھا ہوا ہے, تو اس نے اس کو پوری لائن میں 2 لفظوں کے درمیان تقسیم کر کے اس نے کھڑا کر دیا. جی ہیڈنگ میں کیوں نہیں ہوا جو مین ہیڈنگ ہے ہماری؟ واللہ عالم کیوں نہیں ہوا, ہونا تو چاہیے تھا. شاید اس لیے نہیں ہوا کہ یہ اسپیشل چیز ہے, اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان پیج کے اندر ایسی سہولت رکھی ہو کہ ہیڈنگ کو نہ چینج کرتا ہو. چیک تو کر سکتے. جی چیک تو کرنے کے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ, نظر آ رہا ہے سینٹر ہے, ورنہ وہ ہوتا. ہیڈنگ کو لگتا ہے انہوں نے نکالا ہوا ہے باقی سیٹنگ سے. کاپی نہیں ہو رہی ہیں, اصل میں نارمل سب سے پہلے بنتا ہے, اس کی بیس پر باقی سٹائل شیٹس بنتی ہیں. تو جب آپ نارمل کو چھیڑیں گے تو باقیوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. تو اگر اثر پڑے جیسے یہ پڑ رہا ہے تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق اپنی چیزوں کو دوبارہ سیٹ کر لیں. جی جو نارمل کے علاوہ بنائی ہیں ان کو سیٹ کریں گے پھر آپ, اگر کوئی تبدیلی ایسی ہوئی ہے جسے سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, تقریباً آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا. اگلے لیکچر میں ہم آپ کو ٹول پڑھائیں گے, یہ جو ٹول ہیں بائیں جانب, اور ہلکا پھلکا مین مینیو کا تعارف کروائیں گے. کوشش کروں گا کہ اگلے لیکچر میں مکمل ان پیج کا تعارف ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.